بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نیا سلسلہ وار پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جب ابر کرم برسا، یعنی محبان درود کی زندگی کے وہ لمحات جب ان پر ابر کرم برسا، جب ان پر اللہ کی رحمت برسی اور وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف یاب ہوئے۔ اپنے علم اور اپنے کانٹیکٹ کی بنیاد پہ ہمارے پاس جتنے بھی واقعات ہوں گے وہ ہم سلسلہ وار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، تاکہ محبت پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو درود شریف سے محبت کرتے ہیں، جو عشق رسول میں تڑپتے ہیں، جو زیارت رسول کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا جذبہ دوبالا ہوتا رہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو ملے۔ آج کا واقعہ ایک عظیم مسلمان جرنیل سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، جو آپ نے خود بھی بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور ویڈیو میں سنا ہوگا۔ ان کا خواب بلا شبہ ایک عظیم تر خواب ہے اسلامک ہسٹری میں، اس لیے ہم جب ابر کرم برسا کے سلسلہ وار پروگرام کا آغاز انہی کے واقعات سے کر رہے ہیں۔ ایک شب حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ محو خواب تھے۔ اسی اثنا میں انہیں جناب رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان فوراً بیدار ہو گیا، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور لیٹ گیا۔ سویا تو پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھا، وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر سو گیا۔ تیسری بار بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی وقت اپنے ایک قابل وزیر کو طلب کیا اور تمام واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس وزیر نے مشورہ دیا کہ دیر نہ کریں اور فوری مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں اور کسی سے اس خواب کا ذکر تک نہ کریں، اس خیال سے کہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ سلطان اپنے وزیروں، مشیروں اور سپاہیوں کی ایک جمعیت کے علاوہ بہت سا ساز و جواہرات لے کر عازم مدینہ شریف ہوا۔ مدینہ والے سلطان کے اس طرح اچانک دورے کی خبر سن کر حیران رہ گئے۔ امیر مدینہ نے اچانک تشریف آوری کا سبب دریافت کیا تو سلطان نے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ امیر نے سلطان سے کہا کہ اگر آپ خواب میں دکھائے گئے دونوں آدمی آپ کے سامنے آئے تو آپ پہچان سکیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو امیر نے مشورہ دیا کہ آپ ساکان
مدینہ کو انعام و اکرام کے بہانے حاضری کا حکم دیں اور وہ آپ کے سامنے آئیں۔ چنانچہ شہر میں منادی کرا دی گئی۔ اہلیان مدینہ کو انعام و اکرام سے سلطان نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنا انعام وصول کرے۔ حاضری شروع ہو گئی۔ سلطان انعامات تقسیم کرتے رہے اور کرتے وقت ہر شخص کا چہرہ غور سے دیکھتے تاکہ وہ مطلوبہ آدمیوں کو پہچان سکیں۔ سب لوگ حاضری دے چکے لیکن مطلوبہ آدمیوں کا سراغ تک نہ ملا۔ سلطان نے پوچھا، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو انعام لینے کے لیے نہ آیا ہو اور باقی رہ گیا ہو؟ بالآخر معلوم ہوا کہ 2 مغربی باشندے باقی رہ گئے ہیں جو بہت نیک ہیں، دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، سخی ہیں اور گوشہ نشین ہیں، جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا اور جب وہ دونوں آدمی آئے تو سلطان نے فوراً انہیں پہچان لیا، لیکن تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ مصلحتاً انہیں اپنے قریب بٹھایا اور ان سے کچھ گفتگو کی۔ باتیں کرتے کرتے سلطان ان کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ حجرے کے فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، کچھ کتابیں رکھی تھیں، صدقہ و خیرات کے لیے کچھ سامان بھی موجود تھا۔ بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے ان کے متعلق کسی قسم کا شبہ ہوتا۔ دفعتاً سلطان نے چٹائی میں کچھ حرکت محسوس کی۔ چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تختہ نظر آیا۔ تختہ ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سرنگ کا پتہ چلا جو روضہ رسول کی طرف کھودی گئی تھی۔ اسی وقت ان دونوں تخریب کاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے اصل معاملہ بیان کرنے کو کہا گیا۔ دونوں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں رومی عیسائی ہیں، انہیں بادشاہ نے بہت سے مال و دولت دے کر بھیجا ہے اور مزید دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ حاجیوں کے بیس میں یہاں پہنچے تھے اور پروگرام یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے نکال کر لے جائیں تاکہ مسلمانوں کا مرکز ختم ہو جائے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں آ کر دینداری اور عبادت گزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کے لیے آئے ہیں۔ مدینے کے لوگ ہمارے فریب میں آ گئے اور ہمیں رہنے کے لیے روضہ پاک کے قریب ہی ایک حجرہ دے دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہم نے روضہ مبارک کی جانب سرنگ کھودنا شروع کی۔ رات کو سرنگ کھودتے اور صبح سویرے وہاں کی مٹی 2 تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع میں ڈال آتے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دن کے وقت لوگوں کو پانی پلاتے۔ کئی سال کی محنت کے بعد آج ہم قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ جس رات سرنگ مکمل ہونے والی تھی، مدینہ شریف میں زبردست طوفان اور زلزلہ آیا جس سے لوگ بہت وحشت زدہ اور پریشان ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ داستان سنی تو ان پر رخت طاری ہو گیا اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں تخریب کاروں کے سر تن سے جدا کر دیے اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں اس مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ بعد ازاں سلطان نے روضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا اور پھر اس خندق کو سیسا پگھلا کے بھروا دیا تاکہ آئندہ کسی بدنیت کو اس قسم کی حرکت کرنے کا خیال ہی دل میں نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم سعادت ہے
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کو زیارت نصیب ہو جاتی ہے، میری نظر میں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ والو، درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ درود شریف پڑھنے والوں کو بھی اللہ کے پیارے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اور میں اس سفر میں ہم سفر ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، درود شریف سے جڑے رہیں، باوضو درود شریف پڑھا کریں، با ادب درود شریف پڑھا پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف توجہ رکھ کے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار زیارت رسول سے مشرف یاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔